تقوی اختیار کرنے کا مطلب ہے دل کی نرمی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو دل کی نرمی سے محروم ہے وہ ہر خیر سے محروم ہے۔ اب تمہاری نماز، روزے، زکوٰۃ، حج سب ختم ہو جائے گا اگر دل کے اندر نرمی نہیں ہے، اگر کسی بھائی کی تکلیف کے اندر تم نہیں تڑپتے، اگر کوئی تکلیف کے اندر ہے اور تم اس کی مدد کو نہ پہنچے، اب تمہارا نماز پڑھنا نہ پڑھنا سب برابر ہو گیا۔ دل کی نرمی سے سارے خیر آتے ہیں۔ پھر ایک اور حدیث مبارکہ سن لیں کہ رقت رحمت کو کھینچتی ہے۔ جس شخص کا دل کانپتا نہیں، جس شخص کا دل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر سننے سے پسیجتا نہیں، اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، تو سمجھ لیں اس کا دل سخت ہے، اور جب دل سخت ہے تو اس کے اوپر کوئی رحمت نہیں۔ اپنے مرید کو ان نفس سے رہائی دلاتا ہے، اور جب رہائی دلا دیتا ہے تو اسے معرفت نصیب ہو جاتی ہے۔ اور بیعت ہے کیا، اس بات کو بھی سمجھ رہے کہ میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو ایک بات بتائی، ذہنوں میں ہوگی، کہ جب مان لیا اللہ کا رسول، اللہ کا نبی مان لیا، آپ آخری رسول ہیں مان لیا، تو پھر کسی بیعت کی گنجائش رہ جاتی تھی؟ لیکن بیعت رضوان کیونکہ بڑی مشہور بیعت ہے، اس لیے سب اس کا حوالہ دے دیتے ہیں۔ بیعت رضوان، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ جو لوگ تم سے بیعت کرتے ہیں وہ دراصل اللہ سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اب اسی ضمن میں ایک واقعہ سن لیں، اور کس کا ہے؟ اپنے وقت کے ولی کامل مصطفیٰ صاحب بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا، مفتی اعظم ہند بھی کہتے ہیں، اعلیٰ حضرت کے بیٹے ہیں۔ اب ان کا واقعہ سنیں، گلستان اولیاء کتاب میں لکھا ہے، اور میں 4 سال پہلے جا کر مل کر بھی آیا ہوں اس شخص سے، وہاں پر بریلی شریف میں۔ اسی لیے وہ بیعت کر رہے تھے مفتی اعظم ایک شخص کو، اور ہاتھ بڑھایا کہ کہو میں نے اپنا ہاتھ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کے دست مبارک میں دیا۔ وہ شخص کہتا ہے میرے سامنے تو مفتی اعظم بیٹھے ہیں، میں نے تو اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ میں دیا۔ پھر دوبارہ کہا کہ کہو میں نے اپنا ہاتھ سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے کے دست مبارک میں دیا۔ کہنا میں کیسے کہہ دوں؟ اور تیسری بار تو وہ قسم کھا گیا کہ اللہ کی قسم ہے میں تو کہوں گا نہیں، اس لیے کہ میرے سامنے تو آپ موجود ہیں۔ چوتھی دفعہ آپ نے جلال میں کہا کہ کہو، جس طرح مفتی اعظم کہتے ہیں اسی طرح مرید کہتا ہے۔ بیعت ہو گیا، مفتی اعظم اٹھ کے تیزی سے کہیں چلے گئے۔ لوگوں نے اس شخص کو گھیرا کہ بھائی یہ تو بتاؤ، تم نے تو قسم کھائی تھی اللہ کی کہ تم یہ نہیں کہو گے۔ وہ دوبارہ قسم کھا کے کہتا ہے، جب چوتھی مرتبہ انہوں نے کہا تو میرے سامنے سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ تشریف فرما، میں نے ان کے ہی ہاتھ میں اپنا ہاتھ دیا۔ بڑا مشہور واقعہ آپ نے ایک سنا ہوگا، اس کا نور الدین زنگی، سنا ہے، سب کے ذہنوں کے اندر پختہ ہے وہ واقعہ، کیا سب کو پتہ ہے، میں مختصر اس تفصیل میں نہیں جا رہا۔ جب پہنچ گئے مدینہ شریف، کیونکہ سرکار خواب میں دکھا چکے تھے کہ دیکھو یہ 2 کتے مجھے تنگ کر رہے ہیں، دکھا دیا۔ پہنچ گئے مدینہ شریف اور کہا کہ جس سے میں مصافحہ کروں گا اس کو انعام اکرام ملے گا، اشرفیاں ملیں گی۔ پورے مدینہ شریف میں سب نے مصافحہ کرا، لیکن وہ چہرہ نظر نہیں آیا۔ اللہ اکبر۔ پوچھا بھائی اور کوئی رہ گیا؟ کہ ہاں 2 بزرگ ہیں، وہ کسی سے کچھ لیتے نہیں ہیں، ہر وقت عبادت کرتے رہتے ہیں۔ وہ یہودیوں کی سازش تھے، مسلمان کے بھیس میں یہودی تھے جن کی سازش تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر انور سے نکال کر انگلستان لے جائیں گے۔ اور انگلستان کے بادشاہ نے یہ پلان بنایا تھا، رچرڈ شیردل اس کا نام تھا، اور اس نے یہودیوں کو تیار کیا تھا۔ اب آپ یہ سوچو کہ نور الدین زنگی کون سا 11ویں سینچری، اور کہاں واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1400 برس پہلے کا۔ اتنی صدیوں کے بعد بھی اس کافر کو تو یہ یقین ہے کہ آقا اپنی قبر انور کے اندر موجود ہے، جبکہ آج کا مسلمان کہتا ہے کہ آقا ختم ہو گئے۔ وہ جو کافر ہیں وہ اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ آقا اپنی قبر انور کے اندر بالکل موجود ہے، ان کے جسم اقدس کو نکال کے لے جاؤ۔ سب کو یہ واقعہ پتہ ہے۔
وہ کہا دو بزرگ ہیں، کہا دکھاؤ. جب جیسی دیکھا آقا تو دکھا چکے تھے خواب میں. کہا کہ بلایا کہ میں انہیں سزا کس بات پہ دوں، یہ بات بتانی ہے آپ کو. سزا کس بات پہ دوں؟ انہوں نے میرے سامنے تو کوئی جرم نہیں کرا. وہاں ایک جانماز رکھی تھی، ایک قرآن شریف رکھا تھا، گڑھے کا پانی رکھا ہوا ہے. یا اللہ میں کیا کروں؟ اسی جانماز کے اوپر 2 نفل پڑھتے ہیں، اللہ سے دعا کری کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے مدد بھیج. نور الدین زنگی کہتے ہیں کہ میں نے اپنے مرشد، اللہ اکبر، اپنے مرشد کے ہاتھ کو دیکھا کہ ایک طرف اشارہ کر رہا ہے. کس کا ہاتھ آیا؟ مرشد کا ہاتھ آتا ہے. اور کہتے ہیں میں نے جانماز ہٹائی، وہاں پر تازی مٹی تھی، جب میں نے اس کو ہٹایا تو سارا معاملہ سمجھ میں آ گیا. وہ سرنگ کھود رہے تھے اور آخری دن تھا کہ سرنگ کھود کے وہ نکال لیتے، اسی دن میں پہنچ گیا تھا. کیا بتانے کا مقصد ہے؟ سب کچھ ہو جاتا ہے لیکن بغیر مرشد کے سرکار کے قدموں تک پہنچا ہی نہیں جاتا. اگر جب بھی کوئی مشکل آتی ہے تو مرشد بتاتا ہے کہ اس طرف چلے جانا. یہ ہے پیر. اور پیر نزا کی عالم میں مرید کی تکلیفوں کو کم کرانے کے لیے آتا ہے. مشہور زمانہ واقعہ ہے امام فخر رازی رحمۃ اللہ علیہ کا. ان کے پیر و مرشد حضرت نجم الدین کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ ان کا مرید وضو کرا رہا ہے اور آپ نے وضو کا پانی ایک طرف پھینکا اور زور سے کہا کہ شیطان سے کہ میں نے اللہ کو بے دلیل مانا. ان کا مرید کہتا ہے حضرت یہاں کون موجود ہے، کس سے گفتگو کر رہے ہیں؟ کہا کہ میرا ایک مرید امام فخر رازی جو ہے اس وقت وہ نزا کے عالم میں ہے اور شیطان اس کے پاس کھڑے ہو کے اس سے دلیل پوچھ رہا ہے کہ اللہ کتنے، اور وہ کہتے ہیں اللہ ایک ہے. ان کے پاس کم و بیش 400 دلائل تھے جو انہوں نے دے دیے شیطان کو. شیطان ان سے اور دلیل مانگ رہا ہے. میں نے اپنی آواز اپنے مرید کے کان تک پہنچائی کہ کہہ شیطان سے کہ میں نے اللہ کو بے دلیل مانا اس لیے کہ میرے نبی نے مجھ سے کہا ہے کہ اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. یا علی. کیا کہ میرے نبی نے کہہ دیا ہے. پتہ چلا اس وقت مرشد کام آتا ہے جب نزا کا عالم ہوتا ہے. اس وقت سید غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں بار بار یہ 2-3 واقعات ضرور بیان کرتا ہوں اس لیے کہ آپ کے دلوں کے اندر پکا ہو جائے. ایک بزرگ اپنے وقت کے حضرت جسوخی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ، وہ کہتے ہیں کہ میں ان کی محفل میں آیا سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس سے پہلے میں نے ایک واقعہ پہلے بھی سنایا، بھی کل 2-4 دن پہلے ایک محفل کے اندر علی بن حیتی رضی اللہ تعالیٰ نے کے بھی واقعہ سنایا تھا. وہ بھی سن لیں، اس واقعے کو بھی سن لیں تاکہ دلوں کے اندر پکا ہو جائے گا کہ غوث اعظم کس طریقے سے مدد کو پہنچتے ہیں. علی بن حیتی کہتے ہیں کہ میں ایک بار واز سن رہا تھا سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ میری آنکھ لگ گئی اور جیسی آنکھ لگی مجھے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی. دنیا نے دیکھا کہ علی بن حیتی آنکھیں بند کر کے سو رہے ہیں اور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر سے اتر کر ہاتھ باندھ کر ادب سے کھڑے ہو گئے. دنیا دیکھ رہی ہے وہ سو رہے ہیں اور یہ ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. آنکھ کھلی تو غوث اعظم فرماتے علی بن حیتی ابھی سرکار کی زیارت ہو رہی تھی. کہا مجھے سرکار کی زیارت ہو رہی تھی، آپ کو کیسے پتا؟ کہا کہ تم سوتے میں زیارت کرتی ہو، عبد القادر جاگتی آنکھوں سے. یہ بڑا مشہور واقعہ حضرت جسوخی رضی